شف کا نام لیا, لوگ یہ کہہ رہے ہیں, بلکہ لوگوں نے کیا کہنا ہے, میرا ہی آپ سے یہ تلک سوال ہے کہ اقرار الحسن صاحب نو ڈاؤٹ شف کو بے نقاب کر چکے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک پاکستان کے نظام میں آج بھی وہ بندہ آزاد طریقے سے گھوم رہا ہے, اپنے طریقے سے اس کی دکانداری چل رہی ہے, اور لوگوں کو گاڑیاں بیچ کے بھی بلایا جا رہا ہے کہ آپ آئیں اور اس کو آباد رکھیں. اقرار الحسن صاحب نے اتنی بڑی مولوی ازم کو ختم کرنے کے لیے, یا اس ملا کو ختم کرنے کے لیے, یا اس شف کو ختم کرنے کے لیے, ملا ہے وہ جعلی پیر ہے, جعلی عامل ہے, ہاں کہ جعلی پیر کو بے نقاب کیا, عدالتوں کے سامنے لے آئے, لیکن اس کے باوجود آج تک وہ سزا نہیں ہو سکی. وہی میں نے عرض کیا نا, جس سسٹم کو اب ہم ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں نا, وہ اسی سسٹم کی پیدا کردہ پروڈکٹ ہے, اور اسی سسٹم کا بیکڈ آدمی ہے. یعنی اس کا احساس مجھے اس دن ہوا, مجھے لگتا تھا کہ یار کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اس کے خلاف. ہم نے بڑی ایفرٹ کی, ایویڈنس, ویڈیوز, ڈاکیومنٹس, ہر طرف سے اس کے جو متاثرہ لوگ تھے, جن بچیوں کو اس نے قتل کیا تھا, ان کی فیملیز, ہر چیز ہم منظر عام پر لائے. لیکن اس دن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جس دن آرمی چیف اور وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے بلائی جانے والی علماء کانفرنس میں وہ بدبخت سب سے پرائم اور پہلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا, تو دین آئی ریئلائزڈ کہ بہرحال آپ کو آہستہ آہستہ سسٹم کو, پورے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. وہ حسن ایک جعلی پیر کو بے نقاب کرنے کے باوجود اس سسٹم سے بچا نہ سکا, کہ یعنی کہ وہ علماء کانفرنس ہو رہی ہے اور وزیر اعظم اور آرمی چیف بیٹھے ہیں, تو یہ سارے سسٹم کو کیسے ٹھیک کریں؟ دیکھیں اس طرح سے تو یہ سوال بھی ہے کہ بھائی ہم کرپٹ لوگوں کو پکڑتے رہے, کیا کرپشن کو ٹھیک کر سکے؟ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں کسی ایک جعلی عامل کو پکڑ کے یا کسی ایک ایس ایچ او کو پکڑ کے جو کرپشن کر رہا ہے, سسٹم ٹھیک نہیں کر پاؤں گا. مجھے جب میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ سسٹم تب ٹھیک ہوگا, یعنی یہ جتنے مسائل ہیں آپ کے, جعلی عامل ہوں, مہنگائی ہو, لا قانونیت ہو, سیلاب کے بار بار آنے کے بعد ہونے والا نقصان ہو, جتنے بھی تعلیم کا نہ ہونا ہو, صحت کے مسائل, یہ سارے مسائل کا میرے نزدیک پھر ایک حل میرے ذہن میں آیا, اور وہ یہ کہ ہم پہلے سسٹم کو ٹھیک کریں. اور سسٹم تب ٹھیک ہوگا جب سسٹم کو چلانے کے لیے ٹھیک لوگ آگے لائے جائیں گے, اور ٹھیک لوگ تب آگے آئیں گے جب آپ ٹھیک لوگوں کو منتخب کرنے کے لیے ایک میرٹ بیسڈ اور الیکٹورل بیسڈ اور ڈیموکریٹک بیسڈ ایک سسٹم بنائیں گے. ایک سسٹم بنا ہوا ہے CSS کا, بڑے اچھے لوگ پڑھتے ہیں, قابل لوگ جو ہیں اس کو CSS کا امتحان دیتے ہیں, پھر پاس کرتے ہیں, پھر ٹریننگ لیتے ہیں, پوسٹنگ ہوتی ہے, بعد میں وہ سوسائڈ یا پھر ان کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اور انسیڈنٹ بھی ہو تو اس کو کہہ دیتے ہیں یہ سوسائڈ اٹیمپٹ کیا. ریسنٹلی SP عدیل کے حوالے سے میں سوال کر رہا ہوں, اس نے بھی سننے میں آیا تھا کہ سسٹم کے ساتھ تھوڑا بہت پنگا لیا, اور پھر آج یہ نوبت آ گئی. میرے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں جو اتنے بڑے پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں, اور اس کے بعد سسٹم کے ساتھ پنگا لینے کی تب بھی وہ ہمت نہیں کر پاتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے چونکہ SP عدیل صاحب کے معاملے میں نے کوئی تحقیق نہیں کی, لہٰذا کوئی بھی کامنٹ نہیں کروں گا میں اس کے اوپر. مجھے لیکن ایک چیز جو لگتی ہے وہ یہ کہ بیوروکریسی کی جب ہم بات کرتے ہیں, اس کے مسائل کی بات کرتے ہیں نا, وہ بھی اس بنیادی سسٹم سے. پالیسی تو ان لوگوں نے بنانی ہے نا جنہوں نے الیکٹ ہو کر آنا ہے اور حکومت سنبھالنی ہے, اقتدار سنبھالنا ہے, انہوں نے بیوروکریسی کی پالیسیز بنانی ہے, انہوں نے سسٹم کے باقی مسائل کو ٹھیک کرنا ہے. تو اگین بیوروکریسی اٹ سیلف ایک مسئلہ ہے, جو بھی اس کے اندر پرابلمس ہیں, اس کا بھی میرے پاس آپ کا یہی جواب ہے کہ پہلے سسٹم کو ٹھیک کریں. سسٹم کو ٹھیک تب کر سکیں گے جب سسٹم چلانے والے لوگ اوپر ٹھیک آئیں گے, اور سسٹم کو جو چلانے والے ٹھیک لوگ اوپر آئیں گے, وہ لوگ منتخب کرنے کے لیے آپ کو ایک میرٹ بیسڈ اور جمہوری طریقہ کار اپنانا ہوگا, جس کی میں بات کر رہا ہوں, جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. تحریک کا نام رکھ لی نہیں, مجھے لگتا ہے لیکن اس تحریک کو کوئی ایک نام دینا پڑے گا, چونکہ پارٹی کا میں نے ہمیشہ سوچا اگر اس کے نتیجے میں کوئی پارٹی مارز وجود میں آتی ہے تو وہ نوجوانوں کا استحقاق ہوگا کہ اس کا کوئی نام رکھیں. لیکن تحریک کے بارے میں کچھ چیزیں ہم سوچ رہا ہوں, ظاہر ابھی مجھے لگتا ہے کہ ایک دو تین چار روز میں کچھ نہ کچھ ہم نام سوچیں گے اس کا انشاءاللہ. آپ کونسلر کے نام ہو تو بتائیے گا. ایک کونسلر کے الیکشن پر کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ کاؤنسلر کے تو خیر معلوم نہیں, لیکن جس کو میں گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کریں, گراؤنڈ کے اوپر جس کو میں وزیر اعظم, ایک عام آدمی, ایک عام بچی, ایک عام لڑکی اس ملک کی, اس کو پرائم منسٹر بنانے کی بات سوچ رہا ہوں, تو ظاہر ہے وہ MPA MNA کا الیکشن لڑتے ہوئے آگے تک جائے گی, اور اس پہ 40-50 کروڑ بھی کچھ نہیں ہے. تو اتنے پیسے اقرار الحسن کہاں سے لائیں گے؟ فنڈنگ کہاں سے ہوگی؟ برطانیہ سے یا انڈیا سے؟ میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں, پتہ ہے ہمارے یہاں چونکہ سیاسی جماعتیں دکانیں بنا لی ہیں, انہوں نے یہ کاروبار ہے, اس لیے کہ یہ ایک ایک ٹکٹ لینے کے عوض بھی کروڑوں روپے لیتے ہیں. یعنی اگر MNA کی مثال لے لیں, بولیاں لگتی رہی, تو پارٹی فنڈ جو ہے اس میں آپ نے اتنے کروڑ دینے ہیں تو آپ کو MNA MPA کا ٹکٹ ملے گا. عام طور پر یہ رواج ہے, زمان پارک بھی ہو, چاہے جاتی عمرہ ہو, چاہے بلاول ہاؤس ہو. تو اب وہ کروڑوں روپے جو ٹکٹ کے عوض پارٹی فنڈ میں آتے ہیں, ویسے جو لوگ پارٹی فنڈ میں پیسے دیتے رہتے ہیں, اور جو فورن فنڈنگ ہوتی ہے جس پر ارشد شریف شہید نے پروگرام بھی کیا PTI کے, ڈالرز بھی آتے ہیں, پاؤنڈز بھی آتے ہیں, یوروز بھی آتے ہیں,
پارٹیاں یہ پیسے خرچ کہاں کرتی ہیں جو اربوں کروڑوں روپے آ رہے ہیں پارٹی فنڈ کے نام پہ؟ آپ سے میرا سوال ہے، لوگوں سے بھی، کہ پارٹیاں یہ پیسے کدھر خرچ کرتی ہیں؟ عوام کے فلاح و بہبود کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم خرچ کریں. کون سی عوام کی فلاح و بہبود؟ ایک خرچہ بظاہر نظر آتا ہے اور وہ یہ پارٹیوں کے جلسے. وہ جلسہ جب بھی کسی پارٹی کا ہوتا ہے اور جس علاقے میں ہوتا ہے وہاں کا لوکل MNA MP سارا خرچہ کرتا ہے. آپ بھی جانتے ہیں، بطور صحافی میں بھی جانتا ہوں. وہاں جو بسیں آتی ہیں وہ بھی لوکل MNAs MPs کی، کہ تو انیاں گڈیاں لے آنی ہیں، تو انیاں گڈیاں لے آنی ہیں، وہ بھی بھر کے لے آنی ہیں، پارک کے نام بھی، اور خالی بھی آندی ہیں اتنے چنڈے لا کے. اچھا، وہ میاں صاحب کا جب جلسہ ہوا تو میں نے بہت ساری گاڑیاں ایسے بھی دیکھی، وہ 4 بندے چھت پہ بیٹھے ہیں تو بس آ رہی ہے. پھر وہاں جو کھانا ہوتا ہے 20 دیگیں آپ کی ذمہ داری ہیں، 40 اس کاؤنسلر کی ہیں، فلانے چیئرمین کی ہیں. ایسے ہی یہ کروڑوں روپے پارٹی فنڈ کا کہاں جاتا ہے؟ دنیا بھر میں ملک کا قرضہ اتارنے دنیا بھر میں جہاں جہاں پارٹیاں دکانیں نہیں ہوتی نا، یا کاروبار نہیں ہوتی، ادارے ہوتی ہیں، وہاں وہ مختلف طریقوں سے پارٹی فنڈنگ کرتی ہیں. ان میں کارپوریٹ فنڈنگ ہوتی ہے، کارپوریٹ سے پیسے لیتی ہیں، فنڈ ریزنگ ایونٹس ہوتے ہیں. گورنمنٹ بھی ایک فنڈ رکھتی ہے ان پارٹیز کی کہ ووٹ شیئر کے حساب سے ان کو وہ ٹیکس پیئرس کے پیسوں میں سے وہ پیسے دیتی ہے، جس کے بعد میں عدالت میں آڈٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے مڈل کلاس لوگوں کو پیسے دیں. تو ساری دنیا میں جو جمہوری سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان میں اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ آپ مڈل کلاس کے لوگوں کو الیکشن کیمپین کے لیے پیسے دیتے ہیں، پیسے لیتے نہیں ہیں لوگوں سے. کیا حکومت یا گورنمنٹ دے گی؟ نہیں، گورنمنٹ نہ دے، بھاڑ میں جائے. دنیا بھر میں آپ فنڈ ریزنگ ایونٹس کر سکتے ہیں. نوجوانوں کو میں یہ طریقہ بتاؤں، ٹیلی تھون بھی ہوتے رہے ہیں نا، شاید وہی تو پیٹرن نہیں ہوگا. بھائی کر سکتے ہیں نا، نوجوان اپنی ایک پارٹی بنا لیں اور اس کے بعد دنیا بھر کے باقی جو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے، جو ایک جمہوریت کا نظام ان سے کہیں کہ وہ ان کو فنڈ کریں. اس میں میری کوئی معاونت چاہیے ہوگی تو اس کے لیے میں بھی تیار ہوں، ساری دنیا جاننے کے لیے تیار ہوں کہ بھائی یہ نوجوان ہے، یہ ان کے نام پر رجسٹرڈ پارٹی ہے، یہ ان کا بینک اکاؤنٹ ہے، یہ اس کو آپریٹ کر رہے ہیں. میری ساری دنیا سے درخواست ہوگی، ٹیلی تھون کرنا پڑے وہ کریں گے، کسی سے بھیک مانگنا پڑی وہ کریں گے. ان نوجوانوں کے لیے جہاں میں ماں بہن کی گالیاں سن رہا ہوں تو کسی سے مانگنے میں بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن یہ تب ہوگا جب وہ پارٹی کے لوگوں کے پاس وہ فائنینشیل سسٹم ہوگا. آج میں یہ کام شروع کروں گا تو ظاہر یہ اعتراض اور یہ سوال کہ جی آپ تو پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں، اس کا آڈٹ کون اور کر رہا ہے. تو جس دن لوگ بچے خود اپنے نام پر پارٹی رجسٹر کروائیں گے، اپنے فائنینشیل معاملات کو خود دیکھ رہے ہوں گے، اس دن ہم دنیا سے ریکویسٹ کریں گے کہ ان کو فنڈ کریں، ان کو پیسے دیں. کسی بھی تحریک کا آغاز ہوتا ہے کبھی بڑی مشہور جگہ سے ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے، جیسے مینار پاکستان ہو گیا، بلکہ بعد میں تو یہ پھر لبرٹی چوک کو بھی بڑا ایک خاص رتبہ مل گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. کوئی بھی تحریک ہے تو بڑی مخصوص سی جگہ سے اس تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اور پھر دمادم مست کلندر ہوتا ہے. سید اقرار الحسن کی تحریک کا آغاز صرف یہ ڈیجیٹل میڈیا سے ہو رہا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. جو آغاز جلسہ کریں گے، جو آغاز ہوتا ہے نا وہ تو 4 لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر، کسی ہال میں، کسی سڑک پر بیٹھ کر لوگ کچھ سوچتے ہیں، اس کے بعد وہ ایوالو ہوتے. آپ ساری پارٹیز کا، عمران خان صاحب نے بھی جب آغاز کیا تو بہت کم لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور بہت ایک ایک کر کے انہوں نے لوگوں کو جوڑنا شروع کیا. اگین جو پیپلز پارٹی جب مارز وجود میں آئی تو ایک ڈرائنگ روم کے اندر بہت سارے لوگ تھے. تو آغاز نہیں ہوتا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ پیک ہوتی ہے کہ مینار پاکستان پر جلسہ کریں. اس تحریک کی پیک ہے، وہ اس کا عروج ہے کہ آپ مینار پاکستان کو. تو وہ عروج پاکستان تحریک انصاف کو 18 سال بعد نصیب ہوا. لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں 18 مہینے میں نوجوانوں کو اتنا قائل کر لوں گا، اتنا موٹیویٹ کر لوں گا کہ جتنے مینار پاکستان آپ کہیں گے وہ آپ کو بھر کے دکھائیں گے انشاءاللہ.